آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، اور میری درخواست ہے کہ آپ بخیر و عافیت دمشق لوٹ جائیں۔ رینالڈ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، میں قسم کھاتا ہوں، ورنہ ہم سب یہیں مارے جائیں گے۔ تو یہ بات ختم سمجھوں؟ ہاں یوں ہی مگر نہیں ہوگی ختم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد میں ایک ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ اس کی عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والے ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو، کیونکہ اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر مسجد الاقصی میں سجے گا۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی مسجد الاقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سنتا، پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کر لے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس کے بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں سے مسجد الاقصی میں نصب کیا گیا، جسے لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام صلاح الدین۔ صلاح الدین صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 میں کردستان میں ہوئی تھی۔ آپ نسلاً کرد تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکرید کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی کا دور دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ ابتدا میں صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر کو فتح کرنے والی فوج کا ایک حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیر کوہ تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے، اور 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا، اور پھر نور الدین زنگی کے وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا جائے، وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی تھی، اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جس کو حضرت عمر ابن خطاب نے سن 638 میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر طواف اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر یہودی یا کوئی عیسائی زائرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاست سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمن، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ
خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کروا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہٰذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھی۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، کیونکہ خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والی عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا تھا اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہے، لہٰذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ ناظرین، پارٹ نمبر 1 کا یہاں تک اختتام کریں گے اور پارٹ 2 میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلامی تاریخ کا شہر یروشلم اور مسجد الاقصی کو یہودیوں اور عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آج کی اس ویڈیو کو لائک کرنا مت